السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، من سب نبیًا فقتلوہ، جس نے کسی بھی نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دیں۔ یہ زبان زد عام حدیث ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت سمجھنے سے پہلے یہ بات ضرور سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص جان بوجھ کر فتنہ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی حدیث میری طرف منسوب کرتا ہے جو میری حدیث نہیں ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انبیاء اور اپنے بھائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کا ایک جو گروہ ہے یا جو جماعت ہے، تو انبیاء اللہ کی طرف سے منسوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم سارے جو ہیں نا وہ ایک باپ کی اولاد ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارا دین ایک ہے اور شریعتیں ہماری یعنی مائیں ہماری مختلف ہیں، اور کیا مطلب کہ شریعتیں ہماری الگ الگ ہیں۔ تو فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک مکان بنایا، اور مکان بھی بڑا خوبصورت بنایا۔ جس وقت مکان تعمیر ہو چکا، لوگ آئے، انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا، اور جب وہ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں ایک جگہ خالی رہ گئی ہے، ایک اینٹ باقی ہے، اے کاش کہ وہ اینٹ لگ جاتی۔ فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ تو آئیے اب اس حدیث کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیے کہ ہمیں پلٹنا پڑتا ہے جرا تعدیل کرنے والے اور بحث و تمہیز کرنے والے محدثین کرام کی طرف کہ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ حدیث کس نے بیان کی ہے، کہاں سے آئی ہے۔ جب ہم احادیث کے ذخیرے کی طرف جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دیکھیے صحاح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود، یہ سنن ہیں، اور یہ 6 کتابیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہاں کے نزدیک یعنی اتھینٹک ہیں اور صحیح ترین کتابیں ہیں۔ اور ان میں آپ جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے موطا امام مالک، اس کو بھی شامل کر لیں، بلکہ ان سے پہلے دیکھیے کہ 300 سال کے بعد تقریباً یہ اس کی تحریر میں آئی، تدوین حدیث کا مسئلہ شروع ہوا۔ حالانکہ تدوین حدیث تو اس وقت بھی موجود تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے، لیکن باقاعدہ طور پر تو ان میں 2 کتابیں جو بڑی عظیم ترین کتابیں ہیں، مصنف عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی کی کتاب ہے، اور ایک مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ کی ہے۔ تو یہ کتابیں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو دیکھیے ایک مصنف عبد الرزاق میں 21,000 حدیثیں ہیں۔ انہوں نے اس کے اندر حدیثیں موقوف بھی بیان کی ہیں اور مقطوع بھی بیان کی ہیں، ان کا بتا دیا یا تحکیم کی ہے گویا، یعنی بڑی سی بحث کی ہے، اس میں بڑی تحقیق کی ہے، بڑی محنت کی ہے، اور مرفوع حدیثیں بھی موجود ہیں۔ تو جن کتابوں کا میں نے تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، ان میں سے کسی بھی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ حدیث اصل میں 300 سال بعد اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ منسوب ہے۔ اور یہ یاد رکھیں محدثین کا یہ فائنل فیصلہ ہے کہ اس حدیث کے اندر عبید اللہ ابن محمد العمری آدمی ایسا ہے جو حدیثیں گھڑا کرتا تھا، وضاع الحدیث ہے، اور وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اور اس لیے امام ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس سے حجت قائم نہیں کی جا سکتی، گویا اس کا ثبوت نہیں۔ اور یہ 300 سال بعد جا کر یہ مسئلہ شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں، خاص طور پر 2 کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے، مصنف عبد الرزاق کا اور مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ کا، تو اس کے اندر یہ اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں توہین رسالت اور ارتداد کا حکم کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی نبی کو گالی دیتا ہے، احترام اس کی توہین کرتا ہے، یا وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، ملت سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں بڑی بات واضح ہے۔ اجمع العلماء على ان من سب النبی من المسلمین فهو کافر مرتد یجب قتلہ۔ جو شخص یعنی علماء کا اس بات پر اتفاق ہوا ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، مرتد ہو، وہ کافر ہے۔ اب مسلمانوں میں سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور مرتد ہے، تو یجب قتل ہو، اس کا قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا دلیل کیا ہے اس بات کی؟
یہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا اللہ کی آیات سے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات سے، اللہ کے رسول سے تمسخر کر رہے تھے؟ اب معذرت نہ کرو کہ ہم وقت کٹی کے لیے ایسا کر رہے تھے. آپ نے ایمان لے آنے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے، مرتد ہو گئے ہیں. اس لیے علماء اس بات پر متفق ہوئے ہیں. لہٰذا یہ بات واضح اظہر من الشمس ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی پیغمبر کی توہین کرتا ہے، کسی بھی شخصیت کی توہین کرتا ہے انبیاء اور رسل میں سے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے. اس سلسلے میں جو شخص اللہ کے نبی کا استہزاء کرے، تمسخر اڑائے، گالیاں دے، یا کسی بھی نبی کے بارے میں ایسا اس کا نظریہ ہے یا خیال ہے اور وہ اس کو زبان پر لاتا ہے اور وہ باز نہیں آتا، تو اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے. جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو اس وقت ہمارے ہاں تو یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہو چکی ہے، بچہ بچہ اس کو جانتا ہے اور بطور نعرہ استعمال ہو رہا ہے علیہ باللہ کہ من سب نبیا فقتلوہ، من سب نبیا فقتلوہ. بچے بچے کو یاد بھی کرا دیا گیا ہے اور یہ جھنڈے بنا کر اس کے اوپر لگا کے یہ بازاروں کے اندر بھی اس کی بڑی مشہوری ہے. تو میں نے جو پہلے عرض کر دیا ہے نا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جھوٹ ہے اور بہتان ہے کہ آپ نے یہی ارشاد فرمایا ہے. نہیں، یہ حدیث گھڑنے والوں نے گھڑ کے اس کے اندر شامل کر دی ہے. لہٰذا اب ہم اس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ پہلا سوال کا جواب تو آ گیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، ان الفاظ کے ساتھ کسی کتاب کے اندر، ذخیرہ احادیث کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے. اب اس سلسلے میں کہ اس کی سزا تو قتل ہے. اب قتل کا کون حکم دے گا؟ کون شخص استہزاء کرنے والے کو، گالیاں دینے والے کو کون قتل کرے گا؟ اس سلسلے میں کچھ ضابطے مقرر ہیں، قوانین کے اندر ہیں، ہر ملت کے اندر موجود ہیں، ہر قانون کے اندر موجود ہے. جو دنیاوی قانون ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. ہمارے اسلامی مملکت جو ہے ہماری پاکستان کی، اس کے قانون کے اندر یہ ہے، اس کی سزا ہے. تو یہ حدیث تو واضح ہو گئی. آپ کو شرح صدر سے اس بات کو قبول کر لینا چاہیے، اور اگر کوئی ہے تو ہمیں کوئی صحیح دلیل کے ساتھ ثابت کرے تو آمنا وصدقنا. لہٰذا میں بار بار دوہرا رہا ہوں کہ یہ حدیث من سب نبیا، یہ نکرہ ہے، کامل ناؤن ہے، پراپر نہیں ہے، تنوین ہے اس کے اوپر. من سب نبیا، جس نے کسی بھی نبی کی توہین کی، فقتلوہ، ان لفظوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہیں ہے. اب ہم اس سوال کے دوسرے حصے کی طرف آئیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سزا تو قتل ہے، کیسے ثابت ہو جائے گا؟ ثابت کرنے کے بعد کون ثابت کرے گا؟ الزام تو کسی نے لگا دیا، اس کے لیے عدالت میں جانا ہوگا، عدلیہ اس کا فیصلہ کرے گی اور انتظامیہ اس کو ایکسیکیوٹ کرے گی. کوئی عام آدمی کسی بھی آدمی کو یہ بات کہہ کر کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس نے گالی دے دی ہے اور اس نے توہین کر دی ہے، تو وہ آدمی اس کو قتل کر دے گا تو وہ خود بھی قتل ہوگا، وہ قاتل ہے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قوانین کو نہیں سمجھ رہا. آپ کی شریعت سے وہ مذاق، آپ کی شریعت کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، بلکہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے. جس کی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی، اس کو وہ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. وہ پاور کو، وہ طاقت کو جو انتظامیہ کی ہے، اس پاور کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے جو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. لہٰذا ہم دوسرے سوال کا جواب، یہ سوال کیا ہوگا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ گستاخ تھے؟ جی ہاں. کیا آپ نے ان کو قتل کروایا ہے؟ جی ہاں. کیا آپ نے معافیاں دی ہیں؟ جی ہاں. تو لہٰذا اس کا جائزہ لیتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ میں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.